Assalamu alaikum everyone. Welcome to our Learner Academy. My name is आयशा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन नंबर 8, रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हमारा रिसर्च मेथड। तो चलिए हम रिसर्च मेथड देखते हैं। रिसर्च मेथड मतलब रिसर्च यानी कि रिसर्च करने का हमारा मकसद क्या होता है। रिसर्च हम यानी कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो भी हमारे यानी कि हमारी सोसाइटी में हो रहा है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम जो तरीके यूज़ करते हैं, यानी कि वो जो भी हम अपना प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हैं वो हमारा रिसर्च मेथड कहलाता है। लेकिन साइकोलॉजी में हमारा रिसर्च मेथड क्या है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि साइंस क्या होती है। साइंस यानी कि वो चीज़ जिसमें हम साइंस यानी कि साइंस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक वो रॉकेट साइंस आ जाती है कि मतलब एक मतलब साइंस एक साइंस है ना, एन अप्रोच यूजिंग द साइंटिफिक मेथड फॉर द ऑब्जर्वेशन डिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्शन ऑफ एनी फिनोमेना, यानी कि किसी भी फिनोमेना को ऑब्जर्व करना, फिर उसके बाद उसको डिस्क्राइब करना, अंडरस्टैंड करना, फिर उसकी प्रिडिक्शन करना, वो सारी चीज़ें किसी भी फिनोमेना को, ये सारी चीज़ें जो हमारी साइंस होती हैं। साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, मतलब वो कौन से स्टेप होते हैं जिसके जिनसे गुजर कर जिनके साइंटिफिक स्टेप यानी कि वो कौन से साइंटिफिक स्टेप होंगे जिनसे हम गुजर कर एक सिस्टमेटिक वे में हम यानी कि किसी चीज़ को किसी भी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और प्रेडिक्शन कर देंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सिस्टमेटिक यानी कि एक पूरा एक सिस्टम होता है, यानी कि हम किस तरह चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, ये सारा एक सिस्टम के ये गुजर कर हम रिसर्च करते हैं। तो स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड में जो स्टेप यूज़ होते हैं वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। यानी कि हम आम और जनरल हर किसी प्रॉब्लम पे रिसर्च तो थोड़े कर सकते हैं। मतलब वो प्रॉब्लम को हम जो स्पेसिफिक होंगी उसी प्रॉब्लम को सिर्फ हम इसमें आइडेंटिफाई कर इसमें यानी कि हम कर सकते हैं। यानी कि आइडेंटिफाई में यानी कि हमारा ये है कि हम कोई जनरल प्रॉब्लम पे रिसर्च नहीं कर सकते, यानी कि वो प्रॉब्लम को हम रिसर्च करेंगे जिसको हम एक अपने क्लिनिक में बैठे हुए वो प्रॉब्लम को जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते अपने क्लिनिक में बैठे हुए, वो प्रॉब्लम जो है वो हमारा उस पे हम रिसर्च करेंगे। आइडेंटिफाई में यानी कि सिर्फ अपने प्रॉब्लम को जस्ट आइडेंटिफाई करना कि हम हमारी प्रॉब्लम स्पेसिफिक होनी चाहिए। और उसके बाद रिव्यू ऑफ द लिटरेचर रिव्यू देखेंगे, यानी कि कोई भी रिसर्च करने से पहले हम उस पे यानी कि पहले लोगों ने जो भी रिसर्च की होती है उसका लिटरेचर रिव्यू देखते हैं। लिटरेचर रिव्यू हमें बुक से मिल सकता है, अपने इंटरनेट से मिल सकता है, इनके बहुत ज़्यादा चीज़ों से हमें लिटरेचर रिव्यू देखते हैं। मतलब पहले लोगों ने कैसे रिसर्च करते थे, उनके क्या डिज़ाइन थे, क्या चीज़ें थी, वो सारी लिटरेचर रिव्यू में आती हैं। फार्मूलेट ऑफ हाइपोथेसिस का यानी कि अब हाइपोथेसिस क्या होता है, मतलब देखें प्रॉब्लम जो भी होती हैं हमारी, यानी कि पहले हम थेरीज बनाते हैं। थेरीज क्या होते हैं, उसमें मुख्तलिफ लोगों के आइडियाज़ होते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, यानी कि सबके ख्याल में वहाँ पे सभी ने अपने अपने प्रॉब्लम दिए होते हैं कि हम ये प्रॉब्लम को सोल्व करें, ये जो भी प्रॉब्लम्स उनके होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों के आइडियाज़ होते हैं। फिर उनमें से वो आइडियाज़ में से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस मतलब मफरूज़ा, कोई एक स्पेसिफिक मफरूज़ा जिस पे हम अपना वो करते हैं, जिस पे हम रिसर्च करते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लोगों के हर प्रॉब्लम को तो हम सोल्व नहीं कर सकते ना। तो हर प्रॉब्लम यानी कि हर लोगों की राय जो है वो सही भी नहीं होती, और उन आइडियाज़ में से हम कोई एक मफरूज़ा निकाल लेते हैं जिसको हम रिसर्च जिस पे हम करेंगे, वो हमारा हाइपोथेसिस होता है। डिज़ाइन, उसके बाद नंबर 4 स्टेप जो होता है डिज़ाइन एंड कंडक्टिंग द रिसर्च, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हम कौन सा डिज़ाइन चूज़ करेंगे रिसर्च करने के लिए। रिसर्च के लिए यानी कि बहुत ज़्यादा रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, मतलब एक क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन होता है, एक लॉन्गिट्यूटिव डिज़ाइन होता है। मतलब हम रिसर्च करने के लिए कौन सा डिज़ाइन यूज़ करना चाहते हैं, हम कम अरसे में रिसर्च करना चाहेंगे या लॉन्ग अरसे में लॉन्गिट्यूटिव अरसा हम यानी कि डिज़ाइन यूज़ करेंगे, यानी कि लंबे अरसे तक हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो ये हम पे डिपेंड करता है।
تو یہاں پہ ہم ڈیزائن دیکھیں گے. اس کے بعد انالائز آف ڈیٹا، ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نمبر 6 پہ آ جاتا ہے ڈراونگ کنکلوژن. پھر ہم اس پہ اپنا کنکلوژن دیکھتے ہیں کہ ہمارا کنکلوژن کیا آیا ہے. اس کے بعد اس نے آگے بتایا ہے کہ ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈ، یعنی کہ ریسرچ میتھڈ کو ڈسکرائب کیسے کرتے ہیں. اس میں نمبر 1 پہ آ جاتا ہے آبزرویشن. آبزرویشن مطلب کسی چیز کو آبزرو کرنا. ظاہری بات ہے ہم جب کسی چیز کو آبزرو کریں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا یہ ایک پرابلم ہے. اس کے بعد ٹائپ آف آبزرویشن، ہماری آبزرویشن کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں. آبزرویشن کی 2 ٹائپس ہیں، آبزرویشن ود انٹرونشن. نمبر 2 آبزرویشن ود انٹرونشن، یعنی کہ آبزرویشن ود آؤٹ انٹرونشن مطلب اس میں ہم ود آؤٹ یعنی کہ ہم اس میں ہم خود داخل نہیں ہوتے. جو بھی آبزرویشن ہوتی ہے اس کے انٹرونشن میں، ود میں مطلب آبزرویشن ود انٹرونشن وہ ہم خود اس میں ہوتے ہیں. آبزرویشن ود آؤٹ انٹرونشن، یہ بھی ود آؤٹ انٹرونشن مطلب وہ ریسرچ جس میں ہم خود انٹرفیئر نہیں کر سکتے وہ ود آؤٹ انٹرونشن ہوتی ہے. اس میں نمبر 1 پہ آ جاتا ہے نیچرلسٹک آبزرویشن. نیچرلسٹک آبزرویشن کیا ہوتی ہے، مطلب جو نیچرلی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ویسے ہی ہم آبزرو کرنا، اس کو انہی چیزوں کو ہم انٹرسٹ کر دیتے ہیں. ٹائپ آف آبزرویشن ان وچ دی فینومنا آف انٹرسٹ ان اسٹڈی آبزروڈ ان دی نیچرل سیٹنگ ود آؤٹ اینی انٹرفیئرنگ بائی دی آبزرور. یعنی کہ آبزرور جو ہے نا اس میں انٹرفیئر کچھ بھی نہیں کرتا، وہ جیسے بس نیچرلی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ویسے ہی آبزرو کر لیتا. پھر اس کے بعد ٹائپ آف آبزرویشن، یعنی کہ آبزرویشن کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں، یعنی کہ ہم کون سے طریقے سے کون سے اسٹیپ سے کون سی ٹائپ سے ہم آبزرویشن کر سکتے ہیں. پارٹیسپینٹ آبزرویشن. نمبر 2 اسٹرکچر آبزرویشن. نمبر 3 فیلڈ ایکسپیریمنٹ. پارٹیسپینٹ آبزرویشن مطلب ہمیں کوئی بھی پرابلم ایسا ہوتا ہے جس میں ہم لوگوں کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی اسی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. پارٹیسپینٹ یعنی کہ اس میں خود پارٹیسپینٹ کرتے ہیں. اگر ہم لوگ یہ ڈرگ ایڈیشن والے جو ہوتے ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈرگ جو ہیں وہ کدھر سے لے کے آتے ہیں، کیسے لے کے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ہم خود ایک نشئی بن جاتے ہیں. تو ہم ایک نشئی کے ٹولے میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم خود بھی نشہ کرنے کی ایکٹنگ کریں گے، ساری ان کے اندر رہ کے سب کچھ دیکھیں گے، پارٹیسپینٹ بنیں گے اس گروپ کا. تو ہم اس طرح آبزرویشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹرکچر آبزرویشن employed when the researcher intend to study a situation which occur infrequently or is inexplicable in our otherwise the observer any create a situation. یعنی کہ وہ خود اسٹرکچر آبزرویشن یعنی کہ وہ خود ایک آبزرویشن وہ جو ہے نا ایک پرابلم خود سے کریٹ کرتا ہے. اس میں ریسرچر جو ہے خود سے ایک پرابلم کریٹ کرتا ہے تو پھر اس کا ان کے اس طرح لوگوں کو پھر آبزرو کرتا ہے. تو اس کے بعد فیلڈ ایکسپیریمنٹ. فیلڈ ایکسپیریمنٹ میں ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بتائے بغیر یعنی کہ کسی کو آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ کسی بھی پرابلم میں گئے، جیسے کوئی میں نے آپ کو نشئی والا جو ہے ڈرگ ایڈیشن والا بتایا کہ وہاں پہ وہ چلا جائے اور کسی کو بالکل نہیں بتایا کہ میں آپ کو آبزرو کرنا آیا، تو ان کی بالکل ساری چیزیں آبزرو کر لے. تو وہاں پہ ان سے کویسچن کرے کہ آپ لوگ بھائی کیسے نشہ لے کے آتے ہیں یہ وہ، لیکن بتاتے تو نہیں ہیں لوگ اس طرح کی باتیں. لیکن ان کو بتائے بغیر کہ یعنی کہ ان کو بالکل پتہ نہیں ہوگا کہ یہ لڑکا جو آبزرو کرنے ہمیں آیا ہوا ہے یہ آبزرور ہے. تو کیونکہ اگر یہاں پہ نقصان یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم اس کو بتا دیں گے تو وہ بالکل اپنی ایکٹنگ جو ہے بالکل وہ چینج کر دیتا ہے. انسان جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ پرسونے ہوتے ہیں انسان کے اوپر. اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اگر وہ اسٹوڈنٹ فیلڈ میں ہے تو وہ ایک اپنا اسٹوڈنٹ جیسا بیہیو کرے گا، اور بہت ادب سے مہذب طریقے سے بیٹھنا کلاس میں، یہ وہ ساری چیزیں، ٹیچر کا احترام کرنا. گھر میں جو ہوتا ہے وہ انسان ایک اور پرسونے میں ہوتا ہے، وہ گھر کے ماحول میں کچھ عجیب طرح کا ہوتا ہے. اور اسی طرح اس وجہ سے یہ پرسونے جو ہیں اگر ہم یعنی کہ فیلڈ ایکسپیریمنٹ میں اگر ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں تو وہ اپنا بالکل ایکٹنگ جو ہے وہ چینج کر دے گا. اس کے بعد کو ریلیشنل ریسرچ. نمبر 2 پہ کو ریلیشنل ریسرچ وہ ہوتی ہے کہ یعنی کہ دو گروپس کے درمیان یا 2 ویریبلس کے درمیان ہم چینج دیکھتے ہیں چیزوں کا، کہ مطلب چیز ایک ہی ہوگی، اس کا ایفیکٹ 2 مختلف ایج کے لوگوں پہ دیکھیں گے کہ اس کا ایفیکٹ کیا آئے گا. جیسا کہ جیسا کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے کینسر ہو جاتا ہے، تو ادھر ہم دیکھیں گے کہ ایک 10 سال کا بچہ جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے اس کو کیا افیکٹ آتا ہے، اور ایک 20 سال کا بچہ جو سگریٹ پیتا ہے اس کا کیا افیکٹ آتا ہے. مطلب دیکھیں ایج ان کی ڈفرینس ہے لیکن ان پہ
جو ہم نے ہمارا جو ریسرچ ہے وہ ایک ہی ہماری پرابلم ہے دونوں کے اندر دیکھنے کے لیے، مطلب ان دونوں کے چینج دیکھنا ہے کہ ایج کی وجہ سے ان پہ کیا 10 سال کے بچے کو جلدی کینسر ہوگا یا 20 سال کے بچے کو زیادہ کینسر ہوگا، مطلب ایک جوان پہ زیادہ اثر ہوگا یا ایک بزرگ پہ. یہ چیز دو چیزوں کے درمیان ہم چینج دیکھتے ہیں، یہ کوریلیشنل ریسرچ ہوتی ہے. اس کے بعد کویسچن ایئر، یعنی کہ ریسرچ کرنے کے پہلے یا سروے کرنے سے پہلے ہمیں ایک کویسچن ایئر بنانا ہوتا ہے. کویسچن ایئر جو ہوتا ہے وہ ہمارے کس طرح کا ہونا چاہیے، وہ بھی اس میں کویسچن ایئر بناتے ہیں. کویسچن ایئر ہمارا بہت زیادہ سمپل ہونا چاہیے، شروع میں آسان لینگویج استعمال ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہمارے ان پڑھ لوگ ہوں تو ہم انگلش یوز کرنا شروع کر دیتے. انگلش سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے، جب آئے گی، جب سمجھ نہیں آئے گی تو وہ ہمیں آنسر کیا کریں گے. اس لیے ہمارا کویسچن ایئر بہت زیادہ آسان ہونا چاہیے، آسان زبان ہونی چاہیے، زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہونے چاہیے، اور زیادہ پرائیویسی والی چیزیں، یعنی کہ جو وہ اگر ایک انسان نے دیکھیں، اگر کوئی انسان نے قتل کیا ہو تو اس میں ہم کوئی اس طرح کی سوال پوچھیں گے تو وہ کیا کرے گا، وہ ہمارے جواب دینے کے بجائے خود اسی سچویشن میں چلا جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا. تو وہ ہمارے کویسچن ایئر پہ زیادہ فوکس نہیں کرے گا، ہمیں آنسر نہیں دے گا. اس لیے ہمارے کویسچن ایئر بناتے ہوئے بہت زیادہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد انٹرویو. تو اس کے بعد ہم یعنی کہ انٹرویو لیتے ہیں لوگوں کا. انٹرویو کس طرح لیتے ہیں، یہ بھی 2-3 طریقے سے ہو سکتا ہے. یہ ہم فیس ٹو فیس انٹرویو لے سکتے ہیں، یعنی کہ کسی کی شاپ پہ جا کے، کسی کے پاس جا کے فیس ٹو فیس اس کے ساتھ کنورسیشن کریں، اس سے انٹرویو لیں. جو بھی آپ اپنی معلومات لینا چاہ رہے ہیں وہ اس سے معلومات لیں. یا پھر ٹیلی فون کا طریقہ جو ہے وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹیلی فون پہ کسی کو کال کر کے اس طرح ہم انٹرویو لے سکتے ہیں. یا پھر کوئی دوسرا میل وغیرہ کسی کو کر کے ہم اس طرح انٹرویو لے سکتے ہیں. یہ چیزیں آ جائیں گی. اور اس کے بعد سروے کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی لوگوں کے رویے کو ماپنے کے لیے ہم اس کے جب ہم کسی کا دیکھنا چاہتے ہیں اس کا ایٹیچیوڈ، کسی کے بیلیوز، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ہمیں سروے کرنا پڑتا ہے. تو سروے جو ہوتا ہے کرنا پڑتا ہے. سروے کے لیے ہمیں جو سامپل یوز کرنے ہوتے ہیں، وہ سامپل کیا ہوتا ہے، ہماری ایک پاپولیشن ہوتی ہے، پاپولیشن میں سے ہم سامپل لیتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. جیسے ایک کالج جو ہے وہ پورے کا پورا ہمارا سامپل ہوگا. ہم کالج کے بوائز اور گرلس پہ کوئی ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے کوئی پرابلم کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، تو پورا کالج ہوگا وہ ہمارا سامپل ہوگا. اب کالج کے اندر مختلف کلاسیں ہوتی ہیں، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، یہ ساری کلاسز ہوتی ہیں. تو ہم کیا کریں گے، ہم پورے کے پورے کالج پہ ریسرچ نہیں کر سکتے، تو ہم ریسرچ کرنے کے لیے اپنا ایک تھوڑا سا سامپل لیتے ہیں. سامپل ہم کس طرح لیں گے، 2-3 جو ہیں اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کے لے لیں گے، 2-3 اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کے، 2-3 تھرڈ ایئر کے، 2-3 فورتھ ایئر کے. اس طرح ہم بس تھوڑے تھوڑے اسٹوڈنٹ لیتے ہیں تاکہ ان پہ صحیح اچھے طریقے سے ہم ان کو آبزرو کر سکیں. اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ ہم جنرلائز کر دیتے ہیں. جس طرح کا ان سامپل سے ہمارا وہ آئے گا، رزلٹ آئے گا، اس کو ہم پورے پہ جنرلائز کر دیں گے کہ بھائی فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں اور سیکنڈ ایئر کے ایسے ہیں. یہ چیز ہے. اس کے بعد ہمارا ڈیزائن جو ہے، سروے کرنے کے لیے ہمارا ڈیزائن کس طرح کا ہونا چاہیے. ڈیزائن مطلب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ کس طرح کا ڈیزائن ہونا چاہیے ہمارا، یعنی کہ ہم زیادہ لمبے عرصے تک ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، کم وقت میں ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد ہے میجرمنٹ آف بیہیویئر، یعنی کہ ہم ڈیٹا جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. ڈیٹا کس طرح ہم کلیکٹ کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہم سامپل سے اپنا ڈیٹا لے لیتے ہیں. ایک سامپل لیتے ہیں، پھر ان سے ڈیٹا لیتے ہیں، اس طرح ہم کر لیتے ہیں. یہ ہمارا تھا آج کا ٹاپک. اور اس کے آگے جو مزید کچھ چیزیں رہ گئی ہیں یہ بہت زیادہ لینتھی جا رہا ہے، تو اس کو ہم لیسن نمبر 9 میں ڈیفائن کریں گے. 9 بھی جو ہے وہ بھی یہی ہے، ریسرچ میتھڈ ان سائیکالوجی ریسرچ میتھڈ کی. اس میں ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل، انڈیپینڈنٹ ویریبل، کوریلیشن ویریبل، یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈیفائن کریں گے. اللہ حافظ. اگر آپ کو کسی چیز میں کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی آپ کا کویسچن ہو تو وہ آپ کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.